بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کمنٹ میں ایک سوال آیا تھا کہ مرنے کے بعد تیجا، دسواں، چالیسواں یہ سب کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی کے یہاں میت ہو جائے، کوئی مر جائے، تو جو ہمسایہ ہے، جو پڑوسی ہے، ان کو چاہیے کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرے۔ اور یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءہم ما یشغلہم، کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جو اسے مشغول کر دے گی۔ تو جو پڑوسی ہے، جو ہمسایہ ہے، وقتی طور کے لیے کھانا اہل میت کے یہاں بھجوایا جا سکتا ہے یا ان کے لیے تیار کروایا جا سکتا ہے۔ مرنے والے کے یہاں، اہل میت کے یہاں کھانا کھانا، صحابہ اس کو نیاحہ میں سے شمار کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت یا کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام بعد الدفن من النیاحہ، کہ ہم اہل میت کے یہاں اکٹھا ہونے اور اسی طرح سے دفن کے بعد کھانا تیار کرنے کو نیاحہ میں سے شمار کرتے تھے۔ اور نیاحہ جانتے ہیں کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے، اسلام میں حرام ہے کہ مرنے کے بعد زور زور سے چیخنا، چلانا، گریبان چاک کرنا، یہ سب منع ہے، اسلام میں حرام کام ہے یہ۔ تو نیاحہ میں سے شمار کرتے تھے۔ اہل میت کے لیے وقتی طور پر کھانا بھجوایا جا سکتا ہے۔ ان کے یہاں لوگ آ کر کے کھانا کھاتے ہیں، اہل میت سے جو مطالبہ کرتے ہیں، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا یا بہت سارے شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے نہیں بلایا کہ آ جاؤ ان کے یہاں ہم اکٹھا ہوتے ہیں اور اس حساب سے ہم کرتے ہیں۔ یا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے وفات کے بعد یا شہادت کے بعد جو بھی معاملہ ہوا، کبھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ آ جاؤ ان کے گھر میں ہم اکٹھا ہوتے ہیں، یا سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یہاں کھانا تیار کرتے اور کھاتے ہیں۔ تو یہ تیجا، دسواں، چالیسواں اور برسی، یہ جو ہے یہ اصل میں اہل بدعت کی پیداوار ہے۔ بدعتیوں نے اس کو گڑھ لیا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے اس کو۔ اور یہ جو طریقہ ہے اصل میں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، سیم ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، اس کے یہاں تیسرے دن یا اسی طرح سے 10ویں دن، 40ویں دن اور برسی اس حساب سے ان کے یہاں ہوتا ہے۔ اور ہو بہو مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا ہے اور کھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ اسلام نے غیروں کی نقالی کرنے سے روکا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے، یہ ہندوؤں کے رسم و رواج میں سے ہیں، ان کے یہاں عام طور سے، اور دیکھا ہوا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے یہاں جو یہ شکل بنایا جاتا ہے یہ غلط ہے کہ آپ ٹائم خاص کر لیں کہ تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن یا برسی کے طور پر آپ ان کے گھر والوں کے یہاں جمع ہوں اور ان کے یہاں کھانا کھائیں اور یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ ایصال ثواب کا یہ طریقہ نہیں ہے، جو یہاں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایصال ثواب کے سلسلے میں کہ آپ میت کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس سلسلے میں میں مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ اعمال یا وہ کام جس کے ذریعے سے آپ میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کے یہاں گھر میں آپ 10ویں دن یا 40ویں دن یا ششماہی میں 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد آپ اکٹھے ہو جائیں اور وہاں آ کر کے آپ انواع و اقسام کے کھانا پکوائیں گھر والوں سے اور وہاں کہیں کہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اور میت کو بخشواتے ہیں یا ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اسلام میں یہ بدعت ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہے، کھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ اہل میت کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں، آپ ایسا کریں ویسا کریں۔ بھائی ایصال ثواب کرنا ہی ہے آپ کو، میت کو آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، تو بغیر یہ شکل اختیار کیے ہوئے آپ چپکے سے کر دینا میت کے نام سے کچھ، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے،
میت کو آپ جس کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس میں ایک دعا بھی ہے۔ تو یہ سب جو اعمال اسلام میں کرنے کو آیا ہے، جو مشروع ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور کھانے کا ایک ذریعہ بنا کر کے کہ ہم 9ویں دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن ہم جمع ہوں گے، ان کے یہاں کھانا کھائیں گے اور پھر وہاں قرآن خوانی کریں گے اور پھر میت کو ایصال ثواب کریں گے۔ اور یہ جو برسی وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ سب بھی یہی ہے، یہ سب بدعت ہے، اور اسلام نے بدعت سے روکا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ اسلام نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ کھانے کا ہم ذریعہ نہ بنائیں، اور اس حساب سے ہم جو یہ ٹائم فکس کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی رشتہ دار مان لے کہ اگر میت کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ چپکے سے کر دے، اللہ سے خیر کی امید رکھیں، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا، آپ ان کے لیے دعا کریں نا۔ تو جو چیز کرنے کو ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے، جو نہیں کرنے کو اس کو دین میں لا کر کے کہتے ہیں کہ یہ تیجا ہے، آج 3واں دن ہے، آج 10واں دن ہے، آج 40واں دن ہے، آج برسی ہے، اس حساب سے لوگ کھانے کا ایک ذریعہ بنا لیے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ درست نہیں ہے، یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے، ہمیں اسلام کے حساب سے چلنا چاہیے۔